اچھا اب ایک بڑا اہم سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں شکر گزاری کیسے اختیار کی جائے؟ یعنی اچھے وقتوں میں تو شکر گزاری ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مشکل بھی آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ علی کل حال. اگر مشکل بھی آئے تو کیا کرو؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اب اس کیفیت تک کیسے پہنچنا ہے مشکل ہے، لیکن میں انشاءاللہ آج سمجھا کے چھوڑوں گا آپ کو، کیونکہ اگر یہ آپ نے سمجھ لیا نا، یقین کریں زندگی میں آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، زندگی میں آپ ٹینشن فری زندگی گزاریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارے پاس وقت رہ گیا اس میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں. سو اس کے اندر میں آپ کو 4 پوائنٹس بتاؤں گا، نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، گھر جا کے دوسروں کو سکھائیں، سمجھائیں، یقین کریں بہت لوگوں کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ یعنی برے وقتوں میں بھی اللہ کا شکر گزاری کیسے آتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ لائف میں مشکلیں آئیں گی. اللہ نے کیا کوئی قرآن مجید کی ایسی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے ہم نے دنیا کو جنت بنا دیا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو کہ اے ایمان والو تم پہ کوئی مشکلیں نہیں آئیں گی؟ کوئی ایسی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملے گی، ایک بھی ایسی قرآنی آیت نہیں ملے گی. بلکہ اس کے برعکس آپ کو وہ آیت ملے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تمہاری زندگی میں خوف بھی آئے گا، تمہاری زندگی میں لاس آف لوڈ ونز بھی ہوگا، تمہارے عزیز و قارب میں فوتگیاں بھی ہوں گی، تمہارا بزنس بھی اوپر نیچے ہوگا، تمہاری زندگی میں بیماریاں بھی آئیں گی. یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن کیا کرو؟ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیٹس بی ریئلسٹک بات یہ کہ میں اور آپ آزمائے جائیں گے. تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کہتے ہو ہائے اللہ میرے پہ مشکل آ گئی. بھائی مشکل تو آنی تھی. اللہ نے کب کہا نہیں مشکل آئے گی؟ جب مشکل آئے یا پریشانی آئے یا مصیبت آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہو رہا ہے میرا. کیونکہ پرابلم تو تب ہے کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا جنت ہے؟ کیا آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں نہیں جنت الفردوس میں بھیجا ہوا ہے جہاں پہ کوئی برائی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی امتحان نہیں؟ یہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی، یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط تھی. تو سب سے پہلی بات، یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ لائف میں پرابلمز آئیں گی. اب ان کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کرو گے؟ ہاں یہ سوال ہے. لیکن جان لیں کہ جو بھی مشکل، مصیبت، پریشانی آئے گی نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کے بس کے اندر ہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ آپ کی کیپیسٹی سے اوپر آپ کو ٹیسٹ نہیں کرے گا. ٹیسٹ ہوں گے، کوئی ٹیسٹ آپ کا ہوگا 5 نمبر والا، کوئی 10 نمبر والا، کوئی 50 والا، کوئی 100 والا، کوئی 1000 والا، لیکن ٹیسٹ آپ ہوں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ آزماتا ہے. اور سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گے وہ اللہ کے نبی تھے. اور آپ نے فرمایا ان میں بھی، اللہ کے انبیاء میں بھی، جو سب سے زیادہ آزمائے گے آپ نے فرمایا وہ میں ہوں. تو اگر آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے نفرت کرتا ہے. یہ آزمائش آنی تھی. اگر زیادہ آ رہی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ مزید اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے آپ. تو پہلا پارٹ کیا ہوا؟ پہلا ہمارا آج کا پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں ٹیسٹ آئیں گے، ان کو ایکسپیکٹ کریں. دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے فتنوں میں ڈال دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ والی دعا نہیں کرنی آپ نے. لیکن آپ نے کہنا کہ اللہ مجھے، یعنی جو ہے نا وہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ مجھے عافیت ہی چاہیے دنیا میں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں مجھے عافیت ہی چاہیے، خیر ہی چاہیے. لیکن بہرحال پھر بھی ٹیسٹ آئیں گے. اور جب ٹیسٹ آئیں تو آپ مینٹلی تیار ہوں کہ بھئی میں نے مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی، ایموشنلی تیار ہوں ہر ٹیسٹ پہ کہ یہ ٹیسٹ ہے، میں نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر آزمائش ہے، میں نے اس کو بہترین طریقے سے حل کرنا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں چھوڑنا. یہ آیت کی شروع میں کیا تھا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ نہیں چھوڑنا. اگر یہ پکڑے رکھوں گا ٹیسٹ، جو مرضی ٹیسٹ آئے، تو پھر مغفرت بھی کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا وعدہ بھی ہے، اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے. تو ٹیسٹ آئے گا لیکن میں نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا ہی بننا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انگلش کا ایک ایکسپریشن ہے، وہ کہتے ہیں whatever doesn't kill you only makes you stronger. جو بھی زندگی کی مشکلیں اور مصیبتیں، اگر آپ مر نہیں گئے نا تو یقین کریں آپ اس آزمائش میں سے زیادہ طاقتور ہو کے باہر نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ایک انسان کے اندر کتنا صبر ہے جب تک آپ اس کو صبر والی سچویشن میں نہیں ڈالو گے. ایک انسان کے اندر ایک خیر کا پہلو ہے، اس میں بہادری ہے، لیکن ابھی نظر نہیں آ رہی. وہ بہادری کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک آپ اسے خوف کی کسی سچویشن میں نہیں ڈالتے. تو اگر آپ کسی سچویشن میں آ گئے ہیں، either you will win or you will learn. یا آپ جیت جائیں گے یا آپ سیکھ جائیں گے. either way وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. تو جو بھی مشکل مصیبت آتی ہے وہ آپ کو تباہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ کچھ ایسے امپورٹنٹ لیسنز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھانے آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرہیپس پین یا تکلیف شاید آپ کے بہترین استادوں میں سے ایک استاد ہوگا آپ کی زندگی میں.
ایسے سبق جو آپ نے کسی کتاب سے نہیں سیکھے وہ آپ پینفل ایکسپیرینس سے سیکھ جائیں گے. ایسی کوالٹیز جو آپ کی کسی اور شخص نے باہر نہیں نکالی آپ کے اندر سے, وہ پینفل ایکسپیرینسز آپ کے اندر سے کوالٹی باہر نکال دیں گے. تو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر ٹرائل ٹیسٹ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ آپ کو آپ کے اندر سے امپروومنٹ نکالنے کے لیے آتی ہے, آپ کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہے. تو پہلا چیز کیا تھی کہ ہم نے دیکھا کہ زندگی ٹیسٹ ہے, ہم آزمائے جائیں گے, ہمیں پتا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مشکل مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اصل میں ہمیں اسٹرانگر بنانے کے لیے آتی ہے, اور ہمارے اندر سے وہ کوالٹیز نکلتی ہیں جو پاسبل نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, کسی ٹیچر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ اسٹوڈنٹ کتنے پانی میں ہے یا اسٹوڈنٹ کتنا کوالیفائڈ ہے, یا اسٹوڈنٹ کتنا نالجبل ہے, جب تک اس اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. ٹیسٹ ہوگا تو پھر جا کے پتا چلے گا کہ واقعی میں اس نے کتنا سکور کیا اور یہ کہاں تک پہنچا ہے. تو اس لیے دوسری بات یہ کہ whatever doesn't kill you only makes you stronger. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, یہ اصل میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی تمہیں ہوتی ہے, حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی کانٹا بھی چپ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, گناہوں کو دھو دیتا ہے. اب کانٹا چپنا کتنی چھوٹی سی چیز ہے, اور یہ فرمایا اس سے پہلے کہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی ہو, حتیٰ کہ کانٹا بھی چپ جائے. تو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی جو ہے وہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو 2 سیکنڈ کے لیے کبھی آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو لگا کہ میری چابیاں کہاں رہ گئی, تو وہ چابیاں کہاں رہ گئی, آپ نے تھوڑا سا سرچ کیا, یہ جو 2 سیکنڈ کی تکلیف ہوئی تھی آپ کو, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کچھ گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو جان لیں کوئی بھی تکلیف آپ کی ضائع نہیں جاتی, اللہ کو پتا ہے, اللہ کو آپ کے دل کے حال بھی پتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو تو رہا یہ کہ کوئی بڑی مشکل آپ پہ آئی ہو, کوئی بڑی پریشانی آپ پہ آئی ہو, اس سے سوچیں کتنے گناہ آپ کے دھل رہے ہوتے ہیں. جب کوئی شخص بیماری کے اندر ہوتا ہے, یہ بھی ایک تکلیف ہے نا. ہمیں کہا کہ جب کسی بیمار سے ملنے جاتے ہو تو اسے کیا کہو, لا باس طہور انشاءاللہ, کہ آپ فکر نہ کرو, یہ تمہارے پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے گی, تمہاری صفائی کا ذریعہ بنے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیمار شخص جو یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ بیماری سے جب باہر نکلتا ہے تو ایسا نکلتا ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے. گناہ اس کے جھڑ چکے ہوتے ہیں, تو یا تو گناہ ادھر جڑیں گے یا پھر ادھر جڑیں گے. یہاں جڑ جائے تو بہتر ہے, وہاں جڑے تو پھر مسئلہ ہے. یہاں کی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, یہاں کی تکلیف اتنی بڑی نہیں ہے, وہ ادھر کی آگ برداشت نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے, اس کا ایک اور تیسرا فائدہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ چلو یہیں پہ اللہ نے میرا جو کرنا تھا وہ ہو گیا, اور شکر آگے جا کے نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی دراز کر دی, اللہ اکبر کبیرہ, پھر بچو, پھر بچو. کیونکہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کو کیا ظاہری طور پہ کیا نظر آ رہا ہے, فرعون عیاشیاں کر رہا ہے. ایک بھائی نے مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ان کا میسج آیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ امبانی کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا, مکیش امبانی اور اس کا بیٹے کی جو, کہ ان پہ کیوں نہیں عذاب آ رہے, اور ان پہ کیوں نہیں اللہ کی بارشیں ہو رہی ہیں عذابوں کی, یہ لوگ تو یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, پوری دنیا سے انہوں نے سیلیبریٹیز بلا کے ان کو نچوا دیا اور فلاں کروا دیا. تو بھائی آپ اللہ کو, اللہ والے کام اللہ کو کرنے دیں, آپ اللہ نہ بنے, جو نہ برائے مہربانی, آپ بندے ہیں, آپ بندے بن کریں. اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں چاہے, اللہ کو بہتر پتا ہے کس کو کتنی ڈھیل لینی ہے. اللہ کا علم کمپلیٹ ہے, ہمارا نام مکمل ہے. آپ بیٹھ کے فیصلے کریں گے اس کو عذاب دو اور اس کو وہ دو. آپ سے کس نے مشورہ لیا, کسی نے بھی نہیں لیا. اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی, اس کو ہدایت مل جائے گی. اگر نہ لکھی ہوئی تو پھر فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ ساری زندگی عیاشیاں کرتا رہا, لیکن جب پکڑا گیا تو ایک ہی دفعہ پکڑا گیا. پھر سمندر تو ایسے ہوا, بیچ میں تباہ برباد ہو گیا, اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. تو اگر اللہ کسی کو ڈیل دے رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ اس کا لائف سٹائل بہت اچھا اور زبردست ہے. کیونکہ ہم لوگ عام طور پر لوگوں کو انسٹاگرام پہ دیکھ لیتے ہیں, یار اس کی لائف تو بڑی کمال لگ رہی ہے, اس پہ تو عذاب نہیں آ رہے, عذاب تو سارے میرے پہ آئے, فلاں کی لائف بھی بڑی کمال لگ رہی ہے, اس کی بھی لائف اچھی لگ رہی ہے. بھائی آپ کو کیا پتا اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے؟ کیا صرف کامیابی اور سکسیس اور ہیپینس ظاہری ہوتی ہے؟ میں خود گواہ ہوں, کتنے لوگوں کے میں نے وہ کاؤنسلنگ سیشن دیے جو کہ ظاہری طور پہ ڈیپیوں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھیں کہ سب سے دنیا کا خوش ہوتے ہیں, لیکن جب سیشن لینے کے لیے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قیامت چکے ہیں آپ کے اوپر, فیملی کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, اسپرچل مسئلے پڑے ہوئے ہیں, ٹینشن اور ڈپریشن آپ کا چیز ہے. ایک سو گریز کا بات سنو تو بڑے ویل آف آدمی, بڑے ویل آف. تو مجھے میں گھر بلایا کسی میرا بیٹا ہے وہ ٹین ایجر ہے, اس کے لیے کاؤنسلنگ کرتا ہے. تو میں وہاں پہ جاتا ہوں, اس سے جو ہے ڈرتی ہوئی, تو میں نے کہا کہ آپ سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ مجھے کہا میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ بہت ہیں, آپ رول ماڈل ہیں, آپ کو چاہیے آپ سب سے پہلے نماز پڑھا جائے. تو کہتے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, میرے پاس تو سب کچھ ہے. میں کہ سب کچھ ایسے لوگ مجھے بلائے کسی کام کے لیے, تو سب کچھ اگر وہاں مجھے بلاتے ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ مشہور ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ میں فیملی کی لائف سے کم آ چکا ہوں, میری بیوی مجھے نہیں بتاتا وہ, میرا بچہ کہتے ہیں میرے منہ میں کہتے ہیں شکر کو پسند آتا ہے. لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں زندگی پہ, ہمارے پاس گاڑی ہے, بندے, یہ سب کچھ ہے, لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں زندگی پہ کہ جہاں پہ نہ بیوی میرے کنٹرول میں, نہ میرے بچے میرے کنٹرول میں, بلکہ اتنا بچوں پہ لگانے کے بعد تلاش کرنے کے بعد مجھے سب کچھ دے دیتا ہوں. I feel like this one, میں اتنا چھوٹا محسوس کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو نماز نہیں آ جائے گا کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ کے پاس سب نہیں ہے,
میری عقل میں سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں واقعی بہت پیار کر سکتا ہے اور میں پہلے پلاسٹک میں ٹکڑی کی دینا تھا اور میری عقل میں اسی جگہ میں لکھنے لگ رہی ہے لیکن دماغ میں کسی ہے ہماری ضرورت ہے تو کچھ نہیں سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جب پوری کائنات کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب بات بول رہے ہیں تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے دن کے مانوں کا وہ ہماری ساتھ تھی اب جگہ جگہ کی ہماری بسوں سے چلتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھے یقین اس بات ہے ہمارا یقین تو یہ اللہ کی ضرورت اللہ کا یقین کروں لوگوں کے بڑے کے اللہ کا یقین کرو اللہ کا ذکر ضرور کرے